بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں ہوں آپ کا معلم محمد اسامہ انس۔ اچھا بچوں، آج کا جو ہمارا سبق ہے، سبق نمبر 6، جس کا نام ہے ایک استاد عدالت کے کٹہرے میں۔ ٹھیک ہے، استاد ہے عدالت کے کٹہرے میں، یہ سبق کا عنوان ہے، اور اس کا مصنف ہے اشفاق احمد۔ ٹھیک ہے، 22 اگست 1925 کو اس کی پیدائش ہے، اور 7 ستمبر 2004 میں اس کی وفات ہے۔ ٹھیک ہے، صنف کے اعتبار سے یہ سبق کیا ہے؟ یہ آپ بیتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ بیتی آپ نے سنا ہوگا، ابھی بتاتا ہوں آپ کو۔ اور اس کے بعد ماخذ ہے زاویہ۔ زاویہ اشفاق احمد کی ایک کتاب ہے، جس کتاب میں سے یہ اقتباس جو آپ کے سلیبس میں شامل کی ہے۔ پیشہ ہے مصنف، یعنی کہ لکھتے تھے، درس و تدریس کا کام تھا، پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے۔ ٹھیک ہے، تصانیف یہ ہے ایک محبت، سو افسانے، گڈریہ اور سفر در سفر، اور بھی کتابیں، لیکن یہ جامع کتابیں جو ہے نا، یہ میں نے آپ کو لکھی ہے۔ سب سے پہلے یہ سبق صنف کے اعتبار سے آپ بیتی ہے۔ آپ بیتی کسے کہتے ہیں یہ سن لیں۔ آپ بیتی ہوتا جو بندہ اپنی زندگی کے احوال آثار لکھتا ہے، خود لکھتا ہے، یعنی کہ اس کو کہتے ہیں آپ بیتی۔ جو بندے کی زندگی پہ بیتے ہو، حالات و واقعات، اس کو آپ بیتی کہتے ہیں، اور اس کو خود نوشت بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، 3 چیزیں، ایک ہوتی ہے سوانح عمری، ایک ہوتی ہے آپ بیتی، ایک ہوتی ہے خود نوشت۔ جو سوانح عمری ہوتی ہے وہ بندہ لکھتا ہے کسی کی زندگی پہ کوئی کتاب لکھی ہے، جس طرح الطاف حسین حالی نے کتابیں لکھی ہے، حیات جاوید۔ ٹھیک ہے، یہ سوانح عمری ہے۔ سر سید احمد خان کی زندگی پہ اس نے لکھی ہے کتاب۔ اسی طرح اپنے استاد غالب پہ اس نے کتاب لکھی ہے، یادگار غالب۔ یہ سوانح عمری ہے، کیونکہ اس نے اپنے استاد جو ہے مرزا غالب اس پہ لکھی ہے۔ ایک اس نے لکھی ہے حیات سعدی، شیخ سعدی پہ اس نے اس کی حالات زندگی پہ کتاب لکھی۔ یہ ہے سوانح عمری، یعنی کہ بندہ کسی کی زندگی پہ کوئی کتاب لکھتا ہے، اس کو سوانح عمری کہتے ہیں۔ اور جو بندہ خود اپنی زندگی پہ خود اپنے حالات و واقعات آثار لکھتا ہے اپنی کتاب، اس میں اس کو آپ بیتی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور تیسری چیز آتی ہے خود نوشت۔ خود نوشت میں بندہ اپنی لکھتا خود ہے، یعنی کہ اپنے حالات بھی اور لوگوں کے حالات بھی، دوستوں کے، اساتذہ کے، اور بھی چیزیں اس کے اندر ایڈ کرتا ہے، اس کو خود نوشت۔ آپ بیتی کو بھی خود نوشت کہا جاتا ہے۔ گویا کہ یہ جو آج آپ کا سبق ہے، اس کی صنف ہے آپ بیتی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے یہ اس کے اندر، اس سبق کے اندر جو ہے یہ مشکل الفاظ کے معنی میں نے لکھ دیے۔ سرگردہ، حیران و پریشان، خمیدہ، جھکا ہوا، نوید کا مطلب ہے خوشخبری، اس کے بعد ممد معاون، مدد کرنے اور ساتھ دینے والا، قدر و منزلت، بزرگی، عظمت و مرتبہ، مستعدی، مستعد ہوتا ہے تیار رہنا، تیار ہونا۔ ٹھیک ہے، مستغرق، مستغرق کا مطلب ہوتا ہے ڈوبا ہوا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد برسبیل تذکرہ، برسبیل تذکرہ کا مطلب تذکرے کی غرض سے، اکا دکا، اکیلا، تنہا، حکم عدولی، نافرمانی، سمن، عدالت کی طرف سے آیا گیا حکا، پیغام، چٹھی، اس کو کہتے ہیں سمن۔ اس کے بعد سیٹی، گم ہو جانا، اس کا مطلب ہوتا ہے گھبرا جانا۔ ٹھیک ہے، والی، حمایتی اور تشنجو اکرن۔ یہ ہے پورے سبق کے اندر جو مشکل الفاظ کے معنی۔ اب اس سبق کے اندر اشفاق احمد ایک بہت بڑا رائٹر ہے۔ ٹھیک ہے، بانو قدسیہ آپ نے سنا ہوگا، اس کا خامد ہے، یہ شہر ہے۔ ٹھیک ہے، دونوں ہی ادیب ہے اور اعلیٰ درجے کی ادیب ہے۔ ٹھیک ہے، اب اشفاق احمد نے یہ جو سبق ہے، یہ اپنی زندگی پہ جو اس نے بیتا ہے لمحہ یا واقعہ، اس کو اس کتاب کے اندر اس نے لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھے گھرانے سے تعلق ہے، امیر ہے اور اچھی پرورش ہوئی ہے۔ جب لاہور میں آیا تو میٹرک کے بعد انٹر کرنے کے لیے لاہور میں آیا، تو یہاں جو ہے ایک ہاسٹل کے اندر، اور وہاں ایک خانسامہ جو کام کرنے کے لیے وہ بھی دیا، جس کا نام عبدل کا ذکر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، عبدل وہ کیا کرتا تھا، اس کو سائیکل چلانے کا بہت زیادہ جو نا وہ شوق تھا۔ ابھی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اس کا خلاصہ آپ نے کس طرح کرنا ہے، صرف یہ سن لیں، مختصر کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ اب اس کے بعد جو ہے نا یہ برسبیل تذکرہ، یہ بات کہ عبدل جو ہے وہ کیا نام اس کا سائیکل چلاتا تھا، جو بھی کام کے لیے بھیجتا تو اگر کام کم ہوتا اس کے لیے سائیکل، اور بہت زیادہ جو ہے نا وہ دیر لگا کے آتا تھا۔
اب اشفاق احمد جو ہے اس کو پہلے ادھر پڑھاتا تھا دیال سنگھ کالج لاہور میں، اس کے بعد پھر روم کے اندر جو ہے وہاں لیکچرر منتخب ہوا، وہاں پڑھانے کے لیے گیا، تو اس وہاں روم کے اندر جو اس کو ایک واقعہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے وہ عدالت اس کو جانا پڑا، پھر عدالت کے اندر جو اس نے دیکھا اس کو بیان کیا۔ کہتا ہے کہ میں روم میں جب لیکچرر تھا اور اس وقت اس یونیورسٹی کے اندر سب سے ینگ، ٹھیک ہے، یعنی کہ سب سے کم جو ہے عمر اگر کوئی پروفیسر تھا میں تھا، باقی سب جو ہے نا وہ مجھ سے بڑے تھے۔ تو گرمیوں کی چھٹیاں تھی، گرمیوں کی چھٹیوں کے دوران جو ہے میں کیا دوپہر کو جب لوگ کیلولا کرتے، سارے روم کے لوگ، وہ دوپہر کو کیلولا، یعنی کہ کیلولا ہوتا ہے سونا، تھوڑا سا آرام کرنا، وہ جب آرام کرتے تو میں نکلتا اور میں اردو براڈ کاسٹنگ جو ہے ریڈیو وہ کرتا تھا۔ تو اسی طرح شام کے سڑکیں خالی تھی، شام 4 بجے کے قریب تو ساری جو ہے وہ سڑکیں خالی، تو میں نے جب چکر جو ہے وہ بائی جو ہے ہوتا ہے گول چکر جسے کہتے، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ اپنی گاڑی کو گول چکر لے جانے کی بجائے میں نے کہا یہیں سے جو ہے نا وہ یو ٹرن لے لیتا ہوں تاکہ جلدی جو ہے نا پہنچ جاؤں گا۔ جب میں وہاں سے نکلا تو ایک سپاہی جو تھا والڈن والا، اس نے مجھے روکا اور روک کے پیچھے سے اس نے اشارہ کیا اور وہ مسکرا رہا تھا، ٹھیک، تو میں نے کہا پتہ نہیں کیا یہ مسکرانا، کیوں مسکرا رہا ہے؟ میں نے اس کی طرف کہتا ہے پھول پھینکا، ٹھیک ہے، پھر اس نے سیٹی ماری، جب سیٹی ماری ہے تو کہتا ہے کہ اس وقت یہ جب سیٹی روم کے اندر بجتی ہے تو یہ سب سے خطرناک جو ہے نا یہ ہوتا ہے اس وقت واقع۔ اس نے سیٹی مار دی، میرا جو ہے وہ گاڑی اس نے روکی، کہا کہ آپ کا چلان کدھر ہے، یعنی کہ لائسنس کدھر ہے؟ تو میرا لائسنس جو ہے میں نے دیا۔ کہتا ہے کہ آپ نے یہ جو گاڑی اس طرح کی ہے کہ آپ کو ٹریفک کے قوانین کا نہیں پتہ۔ اس کو بعد جو ہے اس نے اس کو ایک سمن دیا، یعنی کہ سمن سے مراد کہ اس کو کہا یہ آپ کا چلان ہے، اس کو آپ نے ادا کرنا ہے۔ وہ چلا گیا اور چلان رکھ دیا، بھول گیا۔ 1 دن 2 دن 3 دن 3 4 دن ہوتے تو پھر عدالت سے ایک چٹھی آ جاتی ہے کہ آپ نے ابھی تک وہ اپنا جو ہے وہ چلان نہیں بڑھا۔ جس گھر کے اندر رہتا ہے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا جو ہے آدمی جو کرائے کے مکان پہ ہم نے کچھ دیا ہے جس کو اس پہ چلان ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں کا ایک کیا نام اس کا ایک رول ہے، قانون ہے، اس بندے کو نہایت ہی مہذب اچھا نہیں سمجھتے جس نے قانون کی خلاف ورزی کی ہوتی۔ جتنے بھی ممالک کے باہر کے ڈیولپ کنٹری کی جتنی بھی ہے ان کے اندر چھوٹی سی غلطی جو ہے نا یہ ڈسپلن کے حوالے سے اس کو بہت اچھا نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے۔ اب جب ان کے گھر میں لیڈی ڈیانا کا جو ہے نا وہ تذکرہ ہے اس کے اندر کہ جب اس کو پتہ چلتا وہ نہایت ہی خوف زدہ ہوتی اور نفرت کرنے لگتی۔ پھر جب وہ کہتی ہے کہ اگر باہر محلے والوں کو پتہ چل گیا تو ہم کس طرح جو ہے ان کے سامنے منہ یعنی کہ لے کے جائیں گے، کس طرح، کیونکہ ان کے ہاں ان کے معاشرے کے اندر سب سے بڑا جرم ہے ڈسپلن کو توڑنا، قانون کو توڑنا سب سے زیادہ، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاکستان، کیونکہ یہ پاکستانی تھا، پاکستانیوں کے نزدیک کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں بنتا کہ اشارہ توڑ دے 1 2 3، ٹھیک ہے، گاڑی اپنی لائٹ اپنی جو ہے وہ کیا نام اس کا سائڈ پہ نہیں، چاہے جدھر مرضی جو ہے وہ لگا دے، اشارہ باندھ دے، پھر بھی ہم گاڑی لے جاتے۔ اب یہاں کا تھا اشفاق ہے، میں نے یہ سارا زندگی یہاں گزاری تھی۔ اب کوئی چلان ہو بھی جائے 10 بھی ہو جائے تو کوئی کچھ نہیں ہوتا چلان، لیکن وہاں جو ہے نا چھوٹا سا قانون جو ہے اس کو اگر آپ پامال کرتے تو بہت بڑا نقصان اس کو سمجھتے کہ یہ بہت بڑا گناہ اس نے کیا، ٹھیک ہے۔ ایون کہ آپ کچھ ملکوں کے اندر آپ تھوکتے بھی ہے تو وہاں جو ہے سزا ہوتی ہے کہ آپ نے کیوں یہاں تھوکا سڑک کے اوپر، ٹھیک ہے، ڈسٹ بین میں یا کوئی ان کی جگہ بنی ہوئی ہے تو جرمانہ ہوتا ہے، قید ہوتی ہے۔ تو اس نے تو چلان جو ہے نا وہ توڑا تھا۔ اب دن گزرتے گئے لیکن اس کو پھر جو ہے نا وہ یاد نہیں آیا کہ وہ کم رقم تھی جو اس نے پے کرنی تھی۔ اس کے بعد پھر ایک سمن یعنی کہ عدالت کی طرف سے آتا ہے، چٹھی آتی ہے کہ آپ نے عدالت میں اس ٹائم حاضر ہونا۔ جب وہ عدالت کی طرف سے آتا ہے تو یہ ڈر جاتا ہے، پھر اس کو حاضر ہونا پڑتا ہے۔ جب وہاں جاتا ہے حاضر ہوتا ہے تو بولتا ہے ان کے سامنے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کہانی سناتا ہے کہ میں پردیسی ہوں، جس طرح پاکستانی اس میں لکھا ہوا ہے آپ کے سبق میں، جس طرح ایک پردیسی بندہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کرتا ہے کہ میں پردیسی ہوں، بے روزگار ہوں، میں ادھر روٹی روزی کمانے کے لیے آیا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو جو جج تھا کیونکہ انگلش بولتا تھا اس نے کہا کہ یہ پردیسی لیکن بول اچھا رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ آواز کی جو ہے اس کی سمجھ آ رہی ہے اچھا، لیکن پیشہ کرتے کیا ہو، کام کیا کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ جب اس نے کہا کہ میں ایک ٹیچر ہوں، پروفیسر ہوں، تو جج جو تھا وہ اپنی سیٹ سے کھڑا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے ٹیچر ان دا کورٹ، کے کورٹ کے اندر ٹیچر آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔
اس نے اونچی آواز میں آواز لگائی اور جو لوگ تھے وہ بھی کھڑے ہو گئے اور جج اپنی سیٹ سے کھڑا ہو گیا کہ ٹیچر کو آپ کورٹ کے اندر لے کے، کیونکہ وہاں کا اصول ہے کہ سب سے زیادہ عزت جو ہے نا وہ ایک ٹیچر کی ہوتی ہے، استاد کی ہوتی ہے۔ پاکستان میں تو نہیں لیکن باہر کے ممالک میں سب سے زیادہ عزت جج ہے وہ بھی استاد کی بڑی عزت کرتا ہے، ڈاکٹر ہے وہ بھی بڑی عزت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جج حیران بھی ہوا کہ ایک ٹیچر ہو کہ اس نے یہ اس طرح کام کیا، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ اس نے یہ بھی یعنی کہ نادم ہوا کہ کورٹ کے اندر میرے سامنے ایک کٹہرے کے جو ہے وہ اندر ایک ٹیچر کو کھڑا کیا۔ پھر اس کے بعد ایک کرسی اس نے منگوائی، کرسی کے اوپر جو ہے وہ اشفاق احمد کو بٹھایا کیونکہ ٹیچر تھا، حوصلہ افزائی عزت کی، اور اس کے بعد پھر اسے کہا کہ یہ کیوں آپ نے کیا ہے۔ اس کے بعد اس کو نصیحت کی ہے کہ آپ سے ہم سیکھتے ہیں، آپ نے یہ کیا۔ پھر یہ معذرت خواندہ ٹھیک ہے اس کو معذرت کرتا ہے کہ یہ اس طرح ہوا، آئندہ اس طرح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر وہ اپنے عملے کو کہتا ہے کہ اس کو باہر تک چھوڑ کے جرمانہ اس سے لیا جاتا ہے، تو باہر تک وہ عملہ بڑی ہی حفاظت کے ساتھ اس کو جو ہے وہ چھوڑ کے جاتا ہے اس کے عزت و احترام کے لیے۔ تو اس کے بعد پھر یہ محسوس کرتا ہے، یعنی کہ جب باہر آتا ہے پھر پاکستان میں جب آتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا پاکستان کا اور روم کا دونوں کا جائزہ لیتا ہے، ٹھیک ہے، کہ پاکستان کے اندر کیا ٹیچر کی عزت ہے، حیثیت ہے، اور وہاں ٹھیک ہے روم کے اندر ٹیچر کی کیا عزت ہے۔ تو پورا سبق جو ہے اس کا خلاصہ میں نے آپ کو مختصر جو ہے وہ بتا دیا، یہی خلاصہ آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے، بالکل آسان کر کے آپ کو بتایا۔ اہم نکات میں نے لکھے، یہ ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ بس اس سبق کے اندر دو چیزیں، ایک یہ کہ ایک استاد اس کی عزت احترام یہ بتایا گیا کہ استاد کی عزت مقام کیا ہے، معاشرے کے اندر استاد کا مقام کیسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ایک کیونکہ استاد ایک داعی ہے، دعوت دینے والا ہے، لوگوں کو اچھا راستہ بتانے والا، ٹھیک ہے، ایک استاد کیسا ہونا چاہیے یہ چیز۔ اور اس کے بعد پھر اس نے یعنی کہ پاکستان کا باہر کے ممالک کے ساتھ تقابل کیا کہ باہر کے ملکوں کے اندر کس طرح لوگ جو ہے اپنے اساتذہ کی عزت کرتے، احترام کرتے، جو کہ پاکستان میں نہیں ہے۔ تیسری بات اس کے اندر بیان کی قانون کی، ٹھیک ہے، چھوٹی سے چھوٹی غلطی بھی انسان کو نہیں کرنی چاہیے، پاکستان میں تو کرتے لیکن اس پہ خوش ہوتے، باہر کے ملکوں میں اس کو بہت بڑا جرم گردانا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تین چار چیزیں اس کے اندر بیان ہوئی ہے اور اس کے اہم نکات یاد کرنے کے لیے میں نے یہ لگائے۔ سب سے پہلے علم کا حصول اور اہمیت، یہ جب یہاں سے سبق آپ کا شروع ہوتا ہے کہ علم کے حصول کے لیے وہ کیا لاہور میں پڑھنے کے لیے اس کا والد صاحب بھیجتے ہاسٹل، اس کے بعد پھر ایک ملازم بھی ان کو دے دیتے، پھر یہ ساری چیزیں پھر پڑھتے پڑھاتے کیا ہوتا ہے کہ لیکچرار لگ جاتا ہے دیال سنگھ کالج کے اندر پروفیسر، پھر یہاں سے پھر ٹرانسفر ہوتا ہے روم کے اندر، یہ پڑھانے کے لیے چلا جاتا ہے۔ یہ اس کے اندر یہ چیزیں آئے گی، پروفیسر کی روم میں کم ترین، یعنی کہ اس جو روم کی یونیورسٹی تھی اس میں سب سے کم ترین جو عمر کا پروفیسر تھا وہ اشفاق احمد کہتا ہے میں خود تھا۔ یہ ساری چیزیں چالان ہونے کا واقعہ، چالان کس طرح ہوا کہ دوپہر کو جب یہ براڈ کاسٹنگ کرنے جاتا تھا ریڈیو اردو، ٹھیک ہے، ریڈیو میں، تو سڑکیں خالی تھی، اس نے کہا وہ چکر لگانے سے بہتر ہے یہیں سے جو ہے اپنی گاڑی کو موڑ لیتا ہوں۔ تو اس کے بعد سپاہی نے پھر اس کی طرف دیکھا، پھر اس نے پھول مارا، اس کو ہنسی مذاق کیا، پھر اس نے سیٹی ماری غصے کے اندر آ کے، ٹھیک ہے۔ سپاہی کے ساتھ پروفیسر کا رویہ کیا رویہ تھا، پہلے وہ بڑی اچھے خوش اسلوبی کے ساتھ پیش آیا پروفیسر کے ساتھ، تو اس نے کہا یہ آپ نے جرمانہ یہ آپ نے اس کو ادا کرنا بینک کے اندر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد غفلت کی بنا پہ عدالت میں پیش ہونا، غفلت خود کی کہ اس کو یاد نہیں رہا وہ پرچی جو اس نے عدالت دینی تھی، وہ دن گزرتے گئے کیونکہ وہاں جو ٹائم جو ڈیٹ لکھی ہوتی ہے، ادھر بھی ہم چلان جو ہے وہ دیتے ہیں یا کوئی بھی فیس یا بل جمع کرواتے ہیں ان کی ایک تاریخ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھول گیا، ایک دن دو دن، پھر عدالت کی طرف سے سمن آیا جس میں اس کو خود بلایا کہ آپ خود حاضر ہو عدالت میں۔ پھر عزت افزائی کس طرح پھر ٹیچر اس کو بٹھاتا ہے کرسی پہ اور کہتا ہے کہ ٹیچر وہ الفاظ استعمال کرتا ہے کہ کورٹ کے اندر ایک ٹیچر آیا، معزز بندہ آیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سیکھنے کا عمل، سیکھنے کا عمل میرا اور آپ کے لیے کیا ہے کہ ایک استاد کی عزت کرنی چاہیے، دوسرا قانون کو ہم نے فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے، قانون کو جب تک نہیں کریں گے، ہم سمجھیں گے یہ بھیڑ بکریاں سب اسی طرح ہم شامل ہو جائیں گے تو پھر ہم انسان نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ انسان وہی ہوتا ہے جو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ڈسپلن کے اندر جو ہے نا رکھا ہوا کہ اس کو لے کے چلے گا تب انسان کے اندر انسانیت ہوگی، اگر اس سے ہٹ جائے گا پھر انسان نہیں ہے، پھر جانور ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ کیا، ہم نے ان کو دل دیا ہے، ہم نے ان کو جو ہے وہ بصارت دی ہے، کان دی ہے ہم نے اس کو، ٹھیک ہے،
अगर वो इसका सही तरीके से अमल नहीं करता फिर क्या है, अल्लाह ताला फरमाता उलाइका कल अनाम, ये जानवर है ये, ठीक है, बल हुम अजल, बल्कि इससे भी बदतर है। बल्कि इससे भी एक और अल्लाह ताला फरमाता है इस सबक से मुतालिक आप लिख सकते हैं हवाले के अंदर, ठीक है। तो इसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर वो इंसान जो इल्म तो हासिल करता है लेकिन उस पर अमल नहीं करता है, अमल किस तरह करना है कि बाहर जाएं, ये डिसिप्लिन कवानीन जितने भी वो ये ना समझे कि ये सारा मुल्क मेरा अपना है, मैं जो चाहूँ सो कर सकता हूँ। अल्लाह कहता है इल्म है लेकिन उस पर अमल नहीं करता, उलाई का कमासलिल हिमार, ये क्या है, ये गधा है ये, ठीक है, जिसने अपने ऊपर किताबों को लादा हुआ, इसको फ़ायदा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो ये था आपका आज का सबक, इसमें आपके मुश्किल अल्फाज के मानी ये आपने नोट करने, ये लिख दिए सारे जितने भी ये, और उसके बाद ये चंद पॉइंट मैंने लिखे हैं खुलासे के। करने का तरीका क्या है, करने का बिल्कुल आसान तरीका, सबसे पहले आपने ये लिखना है सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम, ठीक है। मुसन्निफ़ का नाम आप लिखेंगे, इसका 1 नंबर है मुसन्निफ़ के नाम का। बाकी सबक का उन्वान पहले लिखा होता है, चॉइस होती है 2 खुलासों में 1 का लिखे, ठीक है। तो मुसन्निफ़ का नाम आपने लिखना, उसके बाद फिर आपने खुलासे की हेडिंग देनी है। इधर लिख रहा हूँ मैं, खुलासे के अंदर सबसे पहले वही चीज़ जो मैंने आपको पहले लेक्चर में बयान की है कि आपने मुसन्निफ़ के बारे में, इशफाक अहमद के बारे में 1 लाइन आप लिखेंगे मुकम्मल, और उसके बाद फिर आप बताएंगे कि सबक एक उस्ताद अदालत के कुटहरे में इशफाक अहमद की किताब ज़ाविये से लिया गया एक इक़्तिबास है, जिसमें इशफाक अहमद ने अपनी ज़िंदगी जो कि रूम के अंदर उसके साथ एक वाक़या पेश हुआ उसको बयान किया। क्या बयान किया कि जब मैं रूम में प्रोफेसर था तो उस वक़्त मैं दोपहर के वक़्त ब्रॉडकास्टिंग करता था, तो सड़कें खाली होती थी, लोग कैलूला करते थे, तो मैं इसी तरह जब जा रहा था सड़क खाली थी, बजाय इसके कि वो ऊपर से मैं आऊँ, ठीक है, वो गोल चक्कर काटूँ, मैंने अपनी गाड़ी को इधर से ही साथ जो है वो मोड़ दिया, तो एक सिपाही ने मुझे रोका। ये सारा जितना भी अभी मैंने आपको बिल्कुल आसान अल्फाज में बयान किया, ये आपने फिर लिख देना, ठीक है। होना कितना चाहिए, 2 से 2.5 पेज तक आपका ये खुलासा मुकम्मल होना चाहिए, तब आपका ये खुलासा अच्छा होगा। 10 नंबर का खुलासा है, ठीक है। 1 नंबर आपका मुसन्निफ़ का नाम लिखेंगे और उसके बाद 9 नंबर का आपका खुलासा होगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगला लेक्चर हम इसका सियाक़-उ-सबाक़ का करेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।